بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، اللہ پاک نے اس سرزمین پر کم و بیش 1,24,000 یا 2,24,000 پیغمبروں کو بھیجا، جن کا سامنا نمرود اور فرعون جیسے لشکروں سے ہوا۔ اللہ نے اپنے سچے پیغمبروں کو شیطان صفت لوگوں پر فتح نصیب فرمائی اور یہ ثابت کر دیا کہ اللہ رب العزت ہمیشہ سچے لوگوں کا مددگار اور ساتھی رہتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے عجیب شخص کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو نہ تو کوئی بادشاہ تھا اور نہ ہی کوئی اور مخلوق تھی، بلکہ وہ ایک انسان تھا۔ اس کے باوجود اس جیسا انسان اس دنیا نے دوبارہ نہیں دیکھا، کیونکہ وہ شخص اپنی جسمانی قد و قامت اور طاقت میں پوری سرزمین میں منفرد تھا۔ تاریخ میں اس شخص کو اوس بن عنق کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ شخص اتنا لمبا اور دیو قامت تھا کہ وہ سمندر میں چلتا تو ڈوب نہیں پاتا تھا۔ اونچے اونچے درخت اور پہاڑ ان کے سامنے چھوٹے معلوم ہوتے تھے۔ اس کی لمبائی اور قد اتنا تھا کہ دوسرے لوگ اس کے سامنے کیڑے مکوڑے دکھتے۔ دراصل بتایا جاتا ہے کہ اوس بن عنق حضرت آدم علیہ السلام کا نواسا تھا، جو حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹی صفورہ کے وطن سے پیدا ہوا تھا۔ اوس بن عنق بچپن سے ہی اپنے ہم عمر بچوں سے زیادہ دراز قد اور مضبوط نظر آتا تھا، اور جب جوان ہوا تو اس کی لمبائی غیر معمولی بڑھتی چلی گئی۔ روایتوں کے مطابق اس کا قد 80 ہاتھ تھا۔ اوس بن عنق نہایت ہی سرکش اور جابر شخص تھا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اوس بن عنق کا تعلق قوم عاد سے تھا۔ وہ قوم عاد پر عذاب کے بعد باقی بچنے والے لوگوں میں سے تھا، کیونکہ قوم عاد جسمانی طور سے لمبے اور طاقتور لوگ تھے، اسی لیے اوس بن عنق نے بھی ویسے ہی جسمانی بناوٹ پائی تھی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اوس بن عنق اس قدر لمبا تھا کہ وہ سمندر کے نیچے ہاتھ ڈال کر مچھلی پکڑ لیتا اور اسے سورج کے قریب کر کے بھون کر کھاتا تھا۔ جب پیاس لگتی تو وہ بادلوں کو اپنی لاٹھی سے ہانکتا اور بادلوں سے ہی پانی پی لیتا تھا۔ کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں اوس بن عنق موجود تھا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام عظیم طوفان سے پہلے کشتی تیار کر رہے تھے تو آپ کو کشتی بنانے کے لیے ساگوان کی لکڑی کی ضرورت پڑی، مگر اس لکڑی کو اٹھا کر لانا ناممکن تھا، لہٰذا اوس نے آپ کی مدد کی اور وہ ان لکڑیوں کو ملک شام سے اٹھا کر لایا۔ لہٰذا اللہ پاک نے اس کے اس عمل سے خوش ہو کر اسے غرق ہونے سے نجات دے دی۔ جبکہ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ اوس نے حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان نہ لایا تھا اور آپ کی کشتی میں سوار ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کے باوجود وہ سیلاب سے بچ نکلا، کیونکہ طوفان نوح کے وقت پانی صرف اس کی کمر تک آتا تھا۔ مگر بعض علماء نے اس بات کو سخت منع کیا ہے، کیونکہ قرآن کی آیتوں کے مطابق طوفان نوح کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہونے والے پہلے ایمان کے سوا کوئی شخص بھی زمین پر باقی نہ بچا تھا۔ میرے دوستو، اس ٹاپک پر حضرت امام سیوطی نے ایک رسالہ لکھا ہے، جس میں انہوں نے اوس بن عنق کے شخصیت کے متعلق بہت کچھ تحریر فرمایا ہے۔ روایتوں کے مطابق غیر معمولی قد و قامت کے ساتھ اوس بن عنق نے لمبی عمر بھی پائی تھی۔ اس کی عمر 3600 سال تھی۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور تک زندہ رہا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سرکش شخص کو قتل کیا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب بنی اسرائیل کو فرعونیوں سے نجات ملی اور فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ شام کی مقدس سرزمین بنی اسرائیل کو دے دی جائے گی۔ اس وقت وہاں ظالم اور جابر لوگ آباد تھے، لہٰذا اللہ پاک نے حکم دیا کہ ان جابر اور سرکش لوگوں سے جنگ کرو۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فتح کا وعدہ کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حکم نازل ہوا کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں سے 12 افراد کو چن لیا جائے اور انہیں سردار منتخب کیا جائے۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 12 سرداروں کو چنا اور ان کو لے کر کنعان پہنچے۔ آپ علیہ السلام نے ان سرداروں کو شام کی طرف بھیجا کہ وہاں جا کر ان ظالم حکیموں کی خبر لیں اور انہیں دعوت حق پہنچائیں۔
کہ یہ مقدس زمین ہمیں عطا کی گئی ہے، سو اب تم لوگ ہماری اطاعت کرو۔ اگر انہوں نے انکار کیا تو ان لوگوں کو جنگ سے خبردار کر کے آؤ۔ جب وہ 12 سردار شام پہنچے تو اس وقت وہاں اوس بن عنق موجود تھا۔ جب وہ سردار اوس بن عنق سے ملے تو اس کی قد و قامت اور جسمانی بناوٹ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ پھر انہوں نے اسے اللہ کا پیغام سنایا۔ اوس بن عنق غضبناک ہو گیا اور ان سب کو ایک ہاتھ سے پکڑ لیا اور چاہا کہ انہیں مسل کر ہلاک کر دیں، مگر جب اس نے ان سرداروں کے چہرے پر خوف دیکھا تو انہیں حقیر سمجھ کر چھوڑ دیا۔ جب وہ سردار اپنی قوم میں واپس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہاں کا حال بیان کیا اور یہ بھی بتایا کہ وہاں کے پھل بھی بہت بڑے بڑے ہیں۔ انار کا صرف ایک دانہ ایک آدمی کے پیٹ بھرنے کے لیے کافی ہے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان تمام سرداروں سے کہا کہ تم قوم کے پاس ملک شام کی خوبیاں بیان کرنا اور دشمن کی طاقت و قوت بیان نہ کرنا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس حکم پر صرف 2 لوگ یعنی یوشع بن نون اور قالود بن قدادہ ہی قائم رہے۔ باقی تمام سرداروں نے ملک شام میں بسنے والے افراد کی طاقت و قوت کا حال قوم بنی اسرائیل کو سنا دیا، جس پر بنی اسرائیل نے چاہا کہ وہ وہاں نہ جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ اے لوگوں، تم مت گھبراؤ، میرے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں ان لوگوں پر فتح دوں گا۔ دوسری طرف بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ، وہاں بے شک ایک زبردست قوم ہے، ہم وہاں ہرگز نہیں جائیں گے یہاں تک کہ وہ وہاں سے نکل جائیں۔ یوشع بن نون اور قالود بن قدادہ نے اپنی قوم کو ترغیب دی کہ وہ اللہ پر یقین رکھیں اور ہمارے ساتھ چلیں۔ اس پر وہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ، تو اور تیرا رب جا کر ان سے لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ بس اللہ نے قوم بنی اسرائیل کی اس نافرمانی کے سبب 40 سال تک ملک شام کی سرزمین ان پر حرام کر دی اور یہ قوم جنگلوں میں پھرتی رہی۔ میرے دوستوں، روایتوں کے مطابق اپنی قوم کی نافرمانی کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام خود ہی اوس بن عنق کے خاتمے کے لیے روانہ ہوئے۔ اوس بن عنق نے جب انہیں دیکھا تو چاہا کہ چینٹی کی طرح پیروں سے مسل دیں اور کہا کہ تو ہی قوم بنی اسرائیل کا وہ سردار ہے جس نے فرعون کو دریائے نیل میں ڈبویا تھا۔ پھر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حملہ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی جوابی حملہ کیا اور 10 گز اوپر اچھل کر اس کے ٹخنوں پر عصا مارا۔ یہ ضرب ایسی تھی کہ اوس بن عنق نامی یہ پہاڑ جیسے شخص وہیں گر کر مر گیا۔ کہتے ہیں کہ اس کی لاش 40 سال تک وہی زمین پر پڑی رہی۔ اس عرصے میں اس کے جسم کا گوشت گل کر صرف ڈھانچہ رہ گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام وہاں سے واپس لوٹے تو اس کے ڈھانچے کو دیکھ کر دریائے نیل پر رکھ دیا گیا اور ایک لمبے وقت تک وہ ڈھانچہ دریائے نیل کا پل کا کام انجام دیتا رہا۔ میرے دوستوں، مخلوق کتنی ہی شرکس اور قداور ہو، جب اللہ کی پکڑ ہوتی ہے تو اس کی طاقت و قوت ریت کے مانند ڈھیر ہو کر رہ جاتی ہے، اور یہ واقعات بعد میں آنے والی قوموں کے لیے عبرت کا نشان بن جاتے ہیں۔ میرے دوستوں، اوس بن عنق کا کردار کتنا سچا اور کتنی کہانی ہے یہ تو صرف اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مخلوق کتنی ہی طاقتور اور سرکش کیوں نہ ہو، جب اللہ کی پکڑ اور عذاب آتا ہے تو اسے کوئی نہیں بچا سکتا۔ امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں رشتہ داروں میں ضرور شیئر کریں۔ تو دوستوں، ہم ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔